نبی علیہ السلام نے اس طرح کے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر میرے بعد اگر جس کے پاس لوگوں نے جانا ہے، لوگوں کے مسائل جس کے پاس سے حل ہوگا، وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے. بلکہ خلافت کی طرف اشارہ فرمایا تھا. ایک دفعہ ایک خاتون، ایک عورت آتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اللہ کے نبی سے کچھ چیزیں انہوں نے مانگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بہرحال وہ جو چیز وہ مانگ رہی تھی ان کے پاس، آپ علیہ السلام کے پاس وہ چیز نہیں تھی. تو اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے پاس آؤں، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس خاتون نے کہا اگر آپ فوت ہو جائیں، اگر میں کسی اور کے پاس آ جاؤں، اگر آپ سے نہ ملے، آپ سے ملاقات نہ ہو، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فاتی ابا بکر، میرے عدم موجودگی میں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد ابو بکر کے پاس جانا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم شخصیت. ایک دفعہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی لشکر میں اس کو امیر بنایا تھا. اس لشکر میں اس کو امیر بنایا تھا. امیر اور اس لشکر کے اندر ابو بکر عمر بھی تھے، لیکن عمرو بن عاص بہت ہی زیادہ جہاد کے حوالے سے اس کے پاس بڑا تجربہ تھا، اس لیے ان کو امیر بنایا تھا. اس میں اس کی فضیلت تو ہے. اب امیر بنانے کی وجہ سے ابو بکر و عمر بھی ان کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر بھی ان کو امیر بنایا. تو پھر ان کو ذرا ایک شک ہوا شاید میں ان سے بھی افضل ہوں. اس پر انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے پسندیدہ انسان کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہے رضی اللہ عنہ. فرمایا مردوں میں کون ہے؟ تو ان کے باپ ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر فرمایا عمر ہے. یعنی آپ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ افضل میرے آپ پسندیدہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. بہت سارے جگہوں پر آپ نے یہ فرمایا. جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں آپ سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے آپ سب سے افضل قرار پائے، اسی طرح آپ عمل میں بھی، تقویٰ میں بھی، پرہیزگاری میں بھی سب سے آگے تھے، سب سے افضل تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ایک بار نہیں بارہا آپ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مناسبت کے اوپر انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. ایک مرتبہ نہیں بلکہ بارہا آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی. صرف جنت کی خوشخبری نہ سنائی بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے انہیں پارے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ فرمایا. جنت کے 8 دروازے جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، نفلی نماز پڑھنے والے ہوں گے تو ان کے لیے باب الصلاۃ ایک دروازے کا نام ہے نماز کا دروازہ. باب الصلاۃ سے اس کو آواز آئی. جو صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے والے، اس کے اوپر نفلی صدقہ خیرات کرنے والے، ان کے لیے باب الصدقہ ادھر سے آواز آئی. کہ جہاد کرنے والے مجاہد ہو تو باب الجہاد سے، جو زیادہ نفلی روزہ رکھنے والے ہو تو باب الریان سیراب کرنے والے دروازے سے. مختلف یعنی جنت کے دروازوں کا نام بتایا اور ان کی جو خصوصیت بتائی. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، یہ تو ہوا ہر عمل والے کو اس کے دروازے اس کو اس طرف سے آواز آئے گی، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوگا کہ جسے جنت کے سارے دروازے انہیں آواز دے دے کہ میرے طرف سے آؤ، میری طرف سے آؤ؟ آپ نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انہی میں سے، ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ میرے طرف سے داخل ہو جاؤ.
ہر دروازہ یہ کہے گا کہ آپ میرے طرف سے داخل ہو جائیں. داخل تو ہونا ایک صحیح ہے، لیکن یہ اعزاز ہے کہ ان کے پاس سارے اعمال موجود ہیں. نماز بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، صدقہ خیرات میں بھی بے مثال ہے.